بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ ان احادیث کو سن کر اس میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو ہم سنت پر عمل کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ انسان کے اوپر مختلف حالات اور مختلف چیزیں طاری ہوتی رہتی ہے، ان میں کبھی تو اس کو چھینک آتی ہے، کبھی تو اس کو جمائی آتی ہے، تو اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کرنے کا حکم بتایا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں جو چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرے، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہ سنیں اور جب یہ موقع آئے تو اس طریقے سے وہ عمل کرے تاکہ سنت پر عمل کرنے والا قرار دیا جائے۔ باب استحباب و تشمیت العاطش اذا حمد اللہ تعالی وکراہت تشمیت اذا لم یحمد اللہ تعالی وبیان آداب التشمیت والعطاش والتصاوب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تین چیزوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں کبھی نہ کبھی ہمارے اوپر پیش آتی ہی رہتی ہے۔ پہلا تو بتایا گیا چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، جو آدمی سنے اس کو کیا جواب دینا چاہیے، اور دوسرا تصاوب یعنی کیا کہتا ہوں اسے گجراتی اردو میں تصاوب یعنی آدمی کو بعض مرتبہ سستی آتی ہے اور سستی آنے کے سلسلے میں وہ منہ سے آہ کر کے آواز کرتا ہے، تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، اور اس وقت یہ ہوتا کیا ہے، اس چیز کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ بتایا ہے۔ پہلے حدیث سن لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصاوب فاذا عطش احدکم وحمد اللہ تعالی کان حقا علی کل مسلم سمعہ ان یقول له یرحمک اللہ واما التصاوب فإما هو من الشیطان فإذا تصاعب احدکم فَلْيُرَدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَابَ ضَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ چھینک کو پسند فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے جب کسی کو چھینک آئے تو اس وقت اس کو دو چیزیں کرنی ہے، ایک تو ہو سکے تو اپنے منہ وغیرہ کو بند کرنا ہے، چھپانا ہے تاکہ زیادہ اونچا آواز نہ نکلے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے۔ سائنس والے بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے اس دماغ میں ہر وقت آکسیجن اور ہر وقت کیا ہے خون پہنچتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے بہت ہی باریک رگیں بنائی ہے۔ بعض مرتبہ کسی وجہ سے اس رگ میں خون جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون نہیں پہنچتا، تو اللہ جل جلالہ و من والہ چھینک کی حالت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس چھینک میں زور سے کر کے کرتا ہے تو وہ جو خون رکا ہوا تھا وہ خون رک کر پھر سر میں دماغ میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو حیات ملتی ہے۔ اس وجہ سے جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔
اب چھینکنے والوں نے الحمدللہ کہا تو جن لوگوں نے وہاں بیٹھے ہیں یا انہوں نے سنا ان کے اوپر بھی ایک حکم آتا ہے، اور ان کے اوپر آتا ہے کہ وہ یہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر فضل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر کرم کرے، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ اور جب ہم نے کہا یرحمک اللہ تو پھر جو چھینک رہا تھا اس کو کہنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، اس نے ہمارے لیے رحم کی دعا کی تو اس کے لیے کہنا چاہیے کہ یہدیکم اللہ بالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں چھینک کو اور ناپسند کرتے ہیں تصاوب کو۔ بس جب کہ تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد کرے۔ بس حق ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ جنہوں نے الحمدللہ سے سنا وہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے تصاوب، اس کے متعلق ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آدمی کو سستی آتی ہے، اور سستی آنے کی صورت میں وہ کیا ہے وحیاں لیتا ہے، تو اس صورت میں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب کسی کو ایسا تصاوب کی شکل پیش آئے تو اصل تو حتی الامکان اس کو رد کرنے کی، روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے وہ کیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب اس روکنے کی کوشش میں علماء نے بہت عجیب تجربہ بھی لکھا ہے، اور وہ لکھا کہ جس کو تصاوب تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں کرتے وہ تو جمائی، ابھی یاد آ گیا مجھے بھی، جمائی بہت جلدی یاد نہیں آتے، جمائی کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ جمائی جس کو آ جائے تو اس صورت میں اس کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ اتنے زور سے اس کا وہ آتی ہے شیطان کی طرف سے کہ آدمی اس کو روکنے کے باوجود بھی نہیں روک سکتا۔ اس وقت میں اگر یہ تصور کر لیں، ہم اس وقت اپنے دماغ میں یہ سوچ لیں کہ نبیوں کو تو نہیں آتی تھی، مجھے کیوں آتی ہے، کتنی زور سے جمائی آ رہی ہے، اسی وقت رک جائے گی۔ ایک تو یاد کرنا، یاد رکھنا اس کو۔ بہرحال یہ جب جمائی آ جائے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فَلْيُرَدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو اس کو روکنے کی تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ سستی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جمائی ہمیشہ سستی کی وجہ سے آتی ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَابَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمیں جمائی آتی ہے تو اس وقت میں شیطان ہماری مذاق اڑاتا ہے اور ہمیں دیکھ کر ہنستا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ جل جلالہ نے احسن التخلیق، بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان کو پیدا کیا گیا، ذرا دیکھو تو ہی اس کا احسان کر کے کیسا منہ کر رہا ہے، اور اس طریقے سے شیطان وہ ہنستا ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جب جمائی آئے تو حتی الامکان اس جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اذا تصاب ضحک منہ شیطان، شیطان ہنستا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہنستا بھی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو مخلوقات میں سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے، اور اس وقت اس کی صورت دیکھنے کے قابل ہے، جمائی آ رہی ہے تو کیسا منہ پھیلایا ہوا ہے اور کیسا وہ سستی کر رہا ہے، تو اس وقت وہ ہنستا ہے۔ اس وجہ سے اسے روکنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور ہم لا حول وغیرہ پڑھتے بھی ہیں۔ دوسری حدیث میں آئے گا کہ شیطان جب اس طریقے سے ہم منہ کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے، وہ ہمارے بدن میں گھس جاتا ہے، خون کے ساتھ گھومتا ہے، لیکن وہ صرف دل میں نہیں جا سکتا، باقی پورے بدن میں گھومتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ تو جب ہم جمائی لیتے ہیں تو منہ کھولتے ہیں تو منہ کھولنے کی وجہ سے شیطان ہمارے اندر گھس جاتا ہے۔ اس وجہ سے حتی الامکان
منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے ہاتھ وغیرہ سے منہ وغیرہ کو اس طریقے سے بند کر لینا چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ اگر اس وقت ہم اپنے ذہن میں صرف اتنا سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جمائی آتی نہیں تھی، مجھے کیوں آتی ہے، اسی وقت کیا ہو جائے گا، وہ بند بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، اذا عطش احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کوئی چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ، اگر اس کی بیوی یا اس کا بھائی یا اس کا گھر والا یا اس کا کوئی ساتھی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے چھینک کے وقت الحمدللہ کہا اور اس نے سنا، تو اس کو کہنا چاہے کہ وہ اس کا جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اور جب یہ یرحمک اللہ کہے تو پھر ہم کو چھینکنے والے کو یہ جواب دینا چاہیے، فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تمہارا معاملات کو درست فرمائے۔ عربی میں بول لے تو یہ ہے يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اور اگر عربی نہ ہو تو پھر گجراتی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر رحم کرے اور تمہارے حالات کو درست کرے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطش احدکم فحمد اللہ فسموه فإن لم يحمد اللہ فلا تسموه، اگر تم کو چھینک آئے تو چھینک آنے کے وقت میں الحمدللہ کہو، اگر تم الحمدللہ کہو گے تو جو پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ سن رہے ہیں وہ تم کو یرحمک اللہ کہیں گے، اور اگر تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خامخواہ رحمک اللہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ چپ رہیں گے، کچھ جواب نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عطشا رجلان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کو اتفاق سے چھینک آئی ایک کے بعد ایک۔ جب ایک کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یرحمک اللہ۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا۔ آدمی آدمی ہے ہمارے جیسے، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چھینکا تو آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا اور میں نے چھینکا تو مجھے یرحمک اللہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چھینکا تھا تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ پڑھا تھا، اس وجہ سے میں نے یرحمک اللہ کہا، اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا اس وجہ سے میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو معلوم ہوا کہ جب الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھینکے دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس چھینکا ہے ان میں سے ایک نے اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، فقال الذی، تو اس آدمی نے جس نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، عطش فلان، فلانے نے چھینکا تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور عطش تو فلم تو سمتنی، اور جب میں چھینکا تو مجھے جواب نہیں دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حمد اللہ، اس آدمی نے الحمدللہ کہا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا، اس وجہ سے تجھ کو جواب نہیں دیا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک فرماتے تھے وضع یدہ او صوبہ علی فیہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو یا ہاتھ کو اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ایک بھدا سا آواز پیدا نہ ہو۔ وخفض وغضب یا صوتہ، شکراوی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان الیہود یتعاطشون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتے تھے، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا والا نٹھی
یہود میں سے نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، عرب میں سے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اس میں یہ فضیلت ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اپنا اور نتھی خلاص، یہ یہودیوں کی عادت۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو فضیلت دی ہے، جس کو جو مقام دیا ہے، اس مقام کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود رسول جانتے تھے، مانتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹے کو ہزاروں میں سے پہچان لیتا ہے کہ یہی میرا بیٹا ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ عورت اگر آ کر کہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو اس میں تو کچھ شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، کہیں سے لائی ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں تو کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے کھیل کھیلتے تھے، اس حدیث میں تمہیں یہ معلوم ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق بھی گزشتہ کل بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے اور کہا کہ السلام علیکم، اجازت کے لیے سلام کیا، جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اجازت نہیں، واپس چلنے لگے تو جلدی سے وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سلام کیا، میں نے جواب تو دیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ اور سلام کرے اور سلام کرے اور سلام کرے تاکہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو۔ یہ تو صحابی تھے، لیکن ایسا ہی یہود بھی کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چھینکنے کی کوشش کرتے تھے، چھینکتے بھی تھے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ رحم کا معاملہ ہو، رحم کی دعا مل جائے۔ دیکھو حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الیہود یتعاطشون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکتے تھے، یرجون یقولہم یرحمک اللہ، اور اس امید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کا جواب دیں گے، چھینک کر اگر کوئی آدمی چھینکے جواب دینا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ کہیں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے یہ دعا مل جائے گی تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے یہود خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یرحمک اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالات کو درست کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت دے۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، یہ بھی حدیث میں نے سنائی تھی وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو اس وقت منہ کو بند کرنے کی کوشش کرو، منہ کو ڈھانپنے کی کوشش کرو، اس وجہ سے کہ اس وقت اگر منہ کھلے گا کرو گے تو شیطان تمہارے منہ میں داخل ہو جائے گا، اور جب شیطان داخل ہوگا تو کیا ہے فساد پھیلائے گا، وسوسے ڈالے گا، برائی کی طرف متوجہ کرے گا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال آج چھینکنے کا حکم کیا ہے، چھینکنے والے کو کیا کرنا چاہیے، سننے والے کو کیا کرنا چاہیے، پھر اس کو کیا جواب دینا چاہیے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں اور آج سے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اگر جمائی آ جائے تو اس جمائی کو کیسے بھگانا چاہیے،
وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ لاحول پڑھنا چاہیے اور اس صورت میں منہ کو روکنا چاہیے، بند کرنا چاہیے، اور اس وقت دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کو تو نہیں آتی تھی جمائی، مجھے کیوں آئی؟ فوراً اسی وقت کیا ہو جائے گی؟ انشاءاللہ بند ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔